ہیلو فرینڈز، السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈارک سٹوریز آفیشیل۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ سنتے ہیں دوستوں آج کی کہانی میں ایک دل دہلا دینے والا اور خوفناک واقعہ۔ آج کام سے واپس آنے کے بعد اتنی تھکاوٹ تھی کہ کاشف گھر پہنچتے ہی بستر پر پڑ گیا۔ ابھی بمشکل آنکھ لگی ہی تھی کہ باتھ روم میں نہاتے ہوئے ارشد کی بھدی سی آواز کانوں میں پڑی، جو کہ انتہائی بے سری آواز میں گانے گا رہا تھا۔ غسل سے فارغ ہو کر باہر آیا تو کہنے لگا، آج خیریت ہے بھائی؟ آتے ساتھ ہی ڈھیر ہو گیا۔ کاشف جو کہ آنکھیں بند کیے ہوئے سونے کی کوشش کر رہا تھا ارشد سے بولا، یار آج بہت زیادہ تھک گیا ہوں، فیکٹری میں کام زیادہ تھا، میرے ساتھ والا ملازم بھی چھٹی پر تھا، لہٰذا اس کا کام بھی پورا کرنا پڑا، مطلب آج کھانا مجھ اکیلے کو ہی کھانا پڑے گا۔ ارشد مزاحیہ انداز میں بولا، لگتا ہے دونوں چپلی کباب میری ہی قسمت میں ہے۔ یہ سن کر کاشف اٹھ بیٹھا، اوہ اچھا، یعنی آج کھانا نہیں بنانا پڑے گا، اور دسترخوان بچھانے لگا۔ کاشف اور ارشد دونوں ایک ہی گاؤں کے تھے۔ یہاں شہر کے قریب واقع فیکٹری میں ملازمت کی وجہ سے دونوں نے اپنے گاؤں سے دور فیکٹری کے قریب ہی واقع ایک بستی میں کچا مکان کرائے پر لیا تھا۔ مکان کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا مٹی کا صحن، ایک کمرہ اور ایک باتھ روم، لیکن وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے یہاں رہنے لگے کہ نئی جگہ بھلا کنواروں کو کون کرائے پر مکان دیتا ہے۔ دونوں کو وہاں رہتے ہوئے تقریباً 5-6 دن ہی گزرے تھے کہ ایک رات کام سے واپسی پر جب کاشف مکان میں داخل ہونے لگا تو مکان کا دروازہ کھلا پایا۔ وہ سمجھا کہ ارشد شاید کام سے جلدی آ گیا ہے۔ دیکھا تو ایک عورت صحن میں پڑے چولہے کے پاس بیٹھی تھی۔ کاشف نے چونک کر پوچھا، کون ہو تم؟ وہ عورت اٹھی اور کاشف کی طرف مڑ کر دیکھا۔ وہ 20 یا 22 سال کی خوبصورت لڑکی تھی جس کی خوبصورتی دیکھ کر کاشف دنگ رہ گیا۔ وہ لڑکی فوراً اندر کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کاشف سوچنے لگا کہ یہ کون ہو سکتی ہے؟ ارشد کی کوئی واقف بھی نہیں ہو سکتی، اور اتنی خوبصورت لڑکی کا ارشد سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ گھبرا رہا تھا کہ پہلے ہی ہم گنواروں کو اتنی مشکل سے رہنے کی جگہ ملی ہے، شریفوں کا محلہ ہے، لوگوں کو پتہ چلا تو پتہ نہیں کیا کیا سوچیں گے، اور ہمیں رہائش سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس نے باہر صحن میں کھڑے کھڑے ہی ارشد کو آواز دی، ارشد ذرا باہر آنا۔ ارشد! اتنے میں ارشد کی آواز آئی، کیا ہوا بھائی، کیوں آوازیں دے رہا ہے؟ ارشد مکان کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ کاشف پیچھے مڑا اور ارشد کی طرف دیکھ کر چونک گیا، تو اب کام سے واپس آیا ہے؟ کاشف نے تعجب بھرے لہجے میں پوچھا، ہاں یار، ابھی تو تیرے سامنے داخل ہو رہا ہوں، ارشد نے جواب دیا۔ تو پھر اندر وہ لڑکی کون ہے؟ کاشف نے بوکھلاہٹ میں پوچھا، تیری بھابھی ہوگی اور کون ہو سکتی ہے؟ ارشد مزاحیہ انداز میں بول کر کمرے میں جانے لگا۔ کاشف بھی حیران و پریشان اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ ارشد نے شادی کب کی؟ روز تو میرے ساتھ ہی فیکٹری جاتا ہے۔ یہی سوچتا ہوا جب کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ حیرانی سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی اس بوکھلاہٹ کو دیکھ کر ارشد بولا کہ کیا بات ہے بھائی، کون سی لڑکی دیکھ لی؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، تجھے ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے خود اسے صحن میں چولہے کے پاس دیکھا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے میری طرف دیکھا اور فوراً کمرے کے اندر ہی بھاگی تھی۔ کاشف گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، اگر کمرے میں بھاگی تھی تو ادھر ہی ہوتی نا؟ تو تھکا ہوا دکھ رہا ہے، آرام کر، میں کھانا تیار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ارشد باہر صحن کی طرف کھانے کی تیاری میں لگ گیا، اور کاشف بستر پر لیٹا اپنی حیرت زدہ آنکھوں کو کمرے کی کچی چھت پر ٹکائے کچھ ہی لمحے پہلے رونما ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں کھانا تیار ہو گیا۔ دونوں نے کھانا کھایا اور سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئے۔ اس نے کروٹ لی تو ارشد اپنی چارپائی پر بے فکری سے سویا ہوا نظر آیا۔ کاشف کے ذہن میں وہی منظر گھومے جا رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے کاشف کی آنکھ لگی ہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے بالکل پیچھے کوئی اور بھی لیٹا ہوا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بجائے ارشد کو آواز دینی چاہی، لیکن گھبراہٹ کے مارے آواز حلق میں اس وقت رک گئی جب اس وجود کے خراٹوں کی آواز کانوں میں سنائی دی، اور اس کی تیز دہکتی ہوئی سانسیں کاشف کی گردن سے ٹکرانے لگیں۔ اس نے اچانک چارپائی سے چھلانگ لگائی اور بلب آن کیا۔ چارپائی کی طرف دیکھا تو اس کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ انتہائی بدصورت اور خوفناک شکل والا وجود جس کی لال دہکتی ہوئی آنکھیں باہر کی طرف نکلی ہوئی تھیں، ٹکٹکی لگائے کاشف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب کاشف کی نظر اس کی ٹانگوں کی طرف پڑی جو کہ کسی سانپ کی مانند چارپائی سے لٹکی ہوئی کمرے سے باہر صحن کی طرف جا رہی تھیں، تو اس کے منہ سے بے ساختہ اونچی سی چیخ نکل گئی۔ جب اس کی چیخ سن کر ارشد ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا تو دیکھا کاشف کسی بت کی مانند اپنی چارپائی کو گھورے جا رہا ہے۔ ارشد نے اسے آواز دی لیکن کاشف کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس نے کاشف کو پکڑ کر جھنجھوڑا تو اس کے کچھ حواس واپس آئے۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں آدھی رات کو سارے محلے کو جگائے گا؟ ارشد پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگا۔
ارشد وہاں وہ چارپائی میری چارپائی پر خوفناک شکل والی بلا لیٹی ہوئی تھی۔ کاشف نے گھبراتے ہوئے اسے ساری بات بتائی۔ کاشف تو نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر بلا واقعی میں تھی تو اچانک کہاں گئی؟ اچھا تو ایسا کر، میری چارپائی پر سو جا۔ وہ کاشف کو دلاسا دیتا ہوا اس کی چارپائی پر لیٹ گیا، اور کاشف جو کہ شدید گھبرایا ہوا تھا کمرے کا بلب بند کیے بغیر ارشد کی جگہ پر لیٹ گیا۔ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتے کرتے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح دونوں کام پر چلے گئے۔ جب گھر واپس آئے تو سب کچھ نارمل تھا۔ واپسی پر ارشد نے تھوڑا سا گوشت لے لیا، یہ کہہ کر کہ کافی دن ہو گئے ہیں، آج گوشت پکاتے ہیں۔ گھر آ کر کاشف بستر پر لیٹ گیا اور ارشد کھانا پکانے کے لیے چولہے پر رکھ آیا۔ کمرے میں آ کر وہ کاشف سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کاشف تو یہ نہ سمجھ کہ مجھے تیری بات پر یقین نہیں ہے، لیکن اگر کمرے میں کوئی ہوتا تو مجھے بھی دکھائی دیتا نا۔ تو دماغ پر زور مت ڈال، آج فیکٹری میں بھی کام کے ٹائم تیرا دھیان کہیں اور تھا۔ اس کی یہ بات سن کر کاشف کہنے لگا، یار ارشد، اگر میرا وہم ہوتا تو میں کب کا بھول چکا ہوتا، لیکن میں نے اپنے ہوش و حواس میں اس بلا کو دیکھا تھا۔ اچھا بس کر، جتنا زیادہ سوچے گا اتنی ہی یہ سوچیں تیرے دماغ پر سوار ہوں گی۔ او ہو، تیری باتوں میں کھانا چولہے پر رکھ کر بھول گیا۔ ارشد جلدی سے صحن کی طرف بھاگا اور کچھ ہی لمحہ بعد باہر سے آواز دے کر کاشف کو بلانے لگا۔ کاشف باہر گیا تو ارشد نے اسے چولہے کی طرف دیکھنے کا اشارہ کیا۔ کاشف بولا، کیا ہوا؟ کھانا جل گیا ہے کیا؟ لیکن ارشد چپ چاپ پھٹی پھٹی آنکھوں سے چولہے پر رکھی ہانڈی کو دیکھ رہا تھا۔ کاشف نے آگے بڑھ کر ہانڈی میں دیکھا تو اس میں گوشت کی بجائے غلاظت بھری ہوئی تھی، جس پر گندے کیڑے مکوڑے پھیر رہے تھے۔ ہم ابھی کسی اللہ والے کو بلا کر لائیں گے، کاشف پریشانی کے عالم میں بولا، اور ارشد جو کافی ڈرا ہوا دکھ رہا تھا فوراً کاشف کے ساتھ ہو لیا۔ کافی دیر رات کو باہر پھرتے پھرتے کسی اللہ والے کو تلاش کرتے رہے، لیکن جب کوئی نہ ملا تو امام مسجد کا خیال آیا۔ امام مسجد بھی عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد سے گھر کے لیے نکل ہی رہے تھے کہ دونوں نے امام مسجد کو روک لیا اور انہیں اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کرنے لگے۔ امام مسجد نے ساری بات غور سے سنی اور ان دونوں سے کہنے لگے، بیٹا میں تو صرف ایک مسجد کا امام ہوں، میرا اس قسم کا کوئی تجربہ نہیں ہے، لیکن ایک ایسے شخص کو جانتا ضرور ہوں جو تمہاری مدد کر سکتا ہے، مگر وہ شہر میں ہے۔ یہ سن کر دونوں پریشان ہو گئے، کیونکہ شہر کا راستہ کم سے کم آدھے گھنٹے تک کا تھا اور رات کو بستی کے باہر سے گاڑی ملنا بھی مشکل تھی۔ امام مسجد سے پتہ لے کر وہ دونوں مایوس واپس گھر کی طرف چل پڑے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے مکان میں داخل ہوئے اور صحن سے ہوتے ہوئے اپنے کمرے میں گئے، لیکن کوئی غیر معمولی حرکت دیکھنے کو نہیں ملی۔ بیچارے کمرے کا بلب بند کیے بغیر اپنے اپنے بستر پر لیٹ کر طویل رات کے گزرنے کا انتظار کرنے لگے۔ غرض یہ کہ آدھی رات کے قریب جب دونوں سوئے ہوئے تھے تو کاشف کو یوں لگا کہ کمرے میں کوئی چل رہا ہے۔ اس نے بغیر کسی حرکت کے چپکے سے اپنی آنکھیں کھولیں تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا، لیکن جسم میں خون تب جمنا شروع ہوا جب قدموں کی آواز کے ساتھ زمین پر پاؤں کے نشان پڑتے جا رہے تھے۔ ابھی وہ اس خوفناک منظر کو دیکھ ہی رہا تھا کہ قدموں کے نشان چلتے چلتے اس کی چارپائی کے پاس آ کر رکے۔ کاشف کی جیسے جان نکلی جا رہی تھی۔ اس نے ارادہ کیا کہ فوراً سے اٹھے باہر صحن کی جانب بھاگے، لیکن اس غیبی وجود نے اسی وقت اس کی چارپائی کو ہوا میں اٹھا کر الٹا کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ منہ کے بل زمین پر گرا اور الٹی چارپائی اس کے اوپر آ گری۔ کاشف کا دماغ معاف ہو چکا تھا، وہ چاہ کر بھی ہلکی سی چارپائی کو اپنے اوپر سے نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے منو وزن اس کے اوپر رکھ دیا ہے۔ وہ چیخنا چاہتا تھا کہ اس بوجھ کے سبب اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے ہلکی سی آواز میں ارشد کو پکارا تو دوسری جانب سے دبی دبی ارشد کی آواز آئی، بھائی میں تیری طرح پھنسا ہوا ہوں چارپائی کے نیچے، اف یہ بوجھ میری ہڈیاں۔ ابھی اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ انتہائی خوفناک آواز سنائی دی، تم مجھے میرے گھر سے نکالو گے، عامل کے پاس جاؤ گے، وہ بھی مرے گا اور تم بھی۔ اس خوفناک آواز کے بعد سناٹا چھا گیا اور ساتھ ہی ان دونوں کی آنکھوں کے آگے اندھیرا۔ اذان کی آواز کان میں پڑی تو دونوں کو ہوش آیا۔ چارپائی جو کہ رات کے وقت دونوں کے اوپر سے ہل تک نہیں رہی تھی اب آرام سے پرے کر ماری۔ اس دن دونوں نے کام سے چھٹی کی اور دوسرا مکان تلاش کرنے لگے۔ کاشف ہمیں ایک بار تو عامل کے پاس جانا چاہیے، ارشد بولا۔ تو پاگل ہو گیا ہے؟ کل رات جو ہمارے ساتھ اس جن نے کیا وہ کافی نہیں ہے کیا؟ شکر کر اس نے ہماری جان چھوڑ دی ہے، کاشف گھبراتے ہوئے بولا۔ لیکن ارشد اصرار کرنے لگا کہ نہیں یار، ہمیں عامل کے پاس جانا چاہیے، وہ مخلوق عامل سے گھبرا گئی ہے، تبھی تو اس نے ہمیں خبردار کیا ہے۔ تو کچھ بھی بول کاشف، میں تو جاؤں گا۔ ارشد کے بے حد اصرار پر کاشف کو مجبوراً راضی ہونا پڑا۔ وہ دونوں امام صاحب کے دیے ہوئے پتے پر پہنچے۔ عامل بابا شکل سے ہی اللہ والے کم اور ڈھونگی زیادہ لگ رہے تھے۔ وہ دونوں اس عامل کی باتوں سے مطمئن ہی نہیں ہو رہے تھے کہ عامل بولا، اگر تمہاری جان نہ چھڑوا دوں اس خبیث مخلوق سے تو مجھ سے دگنے پیسے واپس لے لینا۔
یہ بات دونوں کو کچھ معقول لگی۔ عامل نے ان دونوں کو ایک ایک تعویذ دیا اور پانی پر کچھ پڑھ کر گھر میں چھڑکنے کے لیے کہا۔ ارشد عامل کی باتوں سے کچھ زیادہ ہی مطمئن دکھ رہا تھا، لیکن کاشف اب اور زیادہ خوفزدہ تھا کہ کہیں وہ مخلوق ان دونوں کی اس حرکت پر انہیں جان سے ہی نہ مار دے۔ خیر دونوں تقریباً مغرب کے بعد گھر پہنچے۔ اندر داخل ہوئے تو صحن میں جگہ جگہ غلاظت بکھری ہوئی تھی۔ ایسی غلیظ بدبو کے منہ پر ہاتھ رکھے کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں کوئی غلاظت نہ تھی۔ ارشد نے مکان کے قریب سے ہی کسی بھنگی کو پکڑا اور صحن کی صفائی کروانے لگا۔ کاشف بولا، یار ارشد، میری مان تو ابھی یہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ غیبی مخلوق کہیں ہمیں جان سے ہی نہ مار دے۔ اس کی یہ بات سن کر ارشد کافی بے فکری سے کہنے لگا، عامل بابا کے تعویذ کس لیے ہیں؟ ہماری حفاظت ہی کے لیے ہیں بھائی، اور میں ابھی پانی بھی چھڑک دیتا ہوں، تو پریشان مت ہو۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر دونوں نے آج چارپائی صحن میں ہی ڈال لی تھی۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ صحن میں مٹی کے ڈھیلے گرنے لگے۔ دونوں ابھی اس منظر کو دیکھ کر اپنے حواس میں آئے ہی نہ تھے کہ کمرے سے دھواں اٹھنا شروع ہو گیا۔ ارشد تیزی سے کمرے کی طرف بھاگا تو دیکھا کہ کمرے کی چھت میں آگ لگی ہوئی ہے۔ کاشف جلدی سے سامان باہر نکال، ارشد گھبرائی ہوئی آواز میں چیخا۔ کاشف فوراً کمرے کی طرف بڑھا اور سامان باہر صحن میں پھینکنے لگا۔ مختصر سا سامان تھا سو کمرہ جلدی خالی ہو گیا۔ ارشد پانی پھینک رہا تھا کہ آگ بجھ سکے۔ ان کا شور شرابہ سن کر آس پاس کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ مکان کے دروازے پر دستک ہوئی تو دونوں دروازے کی طرف لپکے۔ دیکھا تو لوگ ہی لوگ ان کے دروازے پر کھڑے تھے۔ ایک بابا جی بولے، پتر خیریت ہے نا؟ کیا ہوا ہے؟ بابا جی وہ، ابھی اتنا کہہ کر کمرے کی طرف ارشد نے اشارہ کیا، لیکن ان دونوں کے ہوش اڑ گئے کہ کمرہ بالکل صحیح سلامت تھا، نہ آگ نہ ہی کوئی دھواں۔ یہ دیکھ کر دونوں کا سر چکرا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ دونوں نے سارا آنکھوں دیکھا واقعہ ان کو بتایا۔ ہماری بات کا یقین کریں بابا جی، کاشف گھبراتے ہوئے بولا۔ ان کی بات سن کر بابا جی کہنے لگے، پتر یہ مکان میرے دادا جی بتایا کرتے تھے کہ اس بستی کے آباد ہونے سے پہلے کا ہے، لیکن اس مکان میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ میرے والد صاحب کو بھی اکثر اس مکان سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ قریب ہی مالک مکان کھڑا خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا۔ کیوں بھائی یعقوب، تو نے ان بچوں کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ یہ مکان کتنے ہی سالوں سے خالی پڑا ہے؟ یعقوب جو کہ پاس کھڑا تھا کہنے لگا، چاچا میں نے زبردستی تو مکان میں رہنے کو نہیں کہا تھا نا، اور میں اس میں تھوڑی رہتا ہوں جو مجھے پتا ہوتا کہ یہ جگہ آسیب زدہ ہے۔ اب ہم کم سے کم یہاں نہیں رہ سکتے، ارشد بولا۔ بابا جی کہنے لگے، بیٹا جب تک تمہاری کسی دوسری رہائش کا بندوبست نہیں ہو جاتا تم لوگ میرے مکان میں رہ سکتے ہو۔ ویسے بھی میری بوڑھی بیوی اور میں ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، دوسرا کمرہ خالی پڑا ہے، تم لوگ بے فکر ہو کر اپنا سامان لے آؤ۔ بابا جی کی بات سن کر کاشف ان کے ہاتھ کو بوسہ دینے لگا اور اپنا سامان اٹھا کر ان کے مکان میں آ گئے۔ اگلے دن ارشد نے کہا کہ واپسی پر اس عامل سے اپنی رقم دگنی وصول کرنی ہے۔ کام سے فارغ ہو کر وہ دونوں عامل کے پاس گئے تو دیکھا وہاں صرف راکھ کا ڈھیر ہے۔ لوگوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ رات کو اچانک آگ بھڑک اٹھی اور بیچارے عامل صاحب بھی اس کا ایندھن بن گئے۔ دونوں کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ خیر مایوس ہو کر ابھی اپنی رہائش کے قریب پہنچے ہی تھے کہ ایک عجیب سی وحشت ناک شکل والا شخص ان کے سامنے آ کر رک گیا اور کہنے لگا، دیکھ لیا عامل کا انجام، تم دونوں کو بھی کل ہی مار دیتا، لیکن میری بیٹی نے تیری سفارش کی تھی جو اس رات تیرے ساتھ سو رہی تھی۔ کاشف کی طرف اپنی خوفناک آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا، اگر اپنی جان پیاری ہے تو آئندہ میرے گھر کی طرف مت آنا۔ اور یہ کہتے ساتھ ہی بعد میں دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ دونوں نے اپنے مکان کی طرف دوڑ لگا دی اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ساری رات کاشف اپنی چارپائی پر لیٹا یہی سوچتا رہا کہ جس کی بیٹی اتنی بدصورت ہے، اگر وہ خود ہمارے سامنے آتا تو ہم تو اسے دیکھ کر ہی مر جاتے۔ یہ تھی دوستو آج کی سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اپنی پسندیدگی کا اظہار لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایسی نیکسٹ انٹرسٹنگ سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔